اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، تصویر بنانے کی مناہی اور ان کو ختم کرنے کا حکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو تصویریں بنائی تھیں ان کو زندہ کرو، یعنی ان میں روح ڈالو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ تصویر بنانا بہت بڑا گناہ ہے جس پر عذاب ہوگا، لیکن جو تصویر حکومت کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہو جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر کاموں میں، ان میں چونکہ انسان مجبور ہے، اس میں اس کی اپنی مرضی کا دخل نہیں، اس لیے ان پر انہیں عذاب نہیں ہوگا، بشرطے کہ انسان ان ضرورتوں سے آگے نہ بڑھے۔ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کی ڈیوڑی یا طاقچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا، اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس سے ایک یا دو تکیے بنا لیے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یہ روایت اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تصویریں بنانا اور انہیں گھر میں نمایاں کر کے لگانا بڑے گناہ ہیں، لیکن انہیں پھاڑ اور کاٹ کر ایسی چیز بنا لی جائے جو قابل عزت نہ ہو اور لوگ اسے رونتے رہیں تو تصویر والے کپڑے کا ایسا استعمال جائز ہے، جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کے تکیے بنا لیے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ہوگی ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو اگر تم نے تصویر ضرور ہی بنانی ہو تو پیڑ کی اور ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، مصور تصویر بنانے والے نے جتنی تعداد میں تصویریں بنائی ہوں گی اسی حساب سے اسے عذاب ہوگا، جتنی زیادہ تصویریں اتنا زیادہ عذاب۔ اس میں شادیوں اور جلسوں وغیرہ کی ویڈیو فلمیں بنانے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ وہ ایک ساتھ سینکڑوں، ہزاروں اور کبھی کبھی لاکھوں آدمیوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ اس کاروبار کو حرام جانتے ہوئے صرف لاپرواہی کی وجہ سے کر رہے ہوں گے تو اس کی سخت اور بڑی سخت سزا اس کو جہنم میں بھگتنی پڑے گی، اور اگر وہ اسے حلال سمجھتے ہوئے کریں گے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ حرام ہے تو اپنے اس کام سے کافر قرار پائیں گے اور ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وعید صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ہاتھ سے تصویر بناتے ہیں یا مجسمے تراشتے ہیں اور کیمرے کی تصویر نہیں بلکہ عکس ہے، تو ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا کیمرے اور ویڈیو سے، وہ تصویر ہی ہے اور اس کا بنانا اور بنوانے والا جہنم کا حقدار۔ البتہ قدرتی مناظر جیسے نہر، پیڑ، پہاڑ وغیرہ جن میں روح نہیں ہے، تصویر بنانا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے، برے اعمالوں سے درگزر فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔